ناظرین، مشہور اہل تشیع عالم دین علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے اور جس میں انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں بات کی ہے، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، آپ اس کو خود بھی سنیں گا کہ شہنشاہ صاحب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، ایک ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے، پیار سے اور محبت سے ایک دوسرے کو سننے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت ہے کہ تاریخی حقائق ہیں اور یقیناً کوئی ہم میں سے معصوم نہیں ہے۔ مجھ جیسے خطیبوں اور پھر صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں۔ اگر کبھی کسی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کی طرف کچھ میرے بھائی جناب کامران صاحب حفظہ اللہ نے بات کی، میں بھی انہی باتوں کی طرف کچھ اپنی قوم کی طرف سے بھی اور کچھ اہل سنت کے بعض طبقات کی طرف سے ایک گلہ مند تھا اور شکوہ کرنے والوں میں سے تھا کہ یقیناً ایسا ہو جاتا ہے اور اس کو بار بار بھی نہیں دہرایا گیا، اسے بار بار بھی نہیں کہا گیا، لہٰذا ہمیں ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی توقع رکھنی چاہیے کہ خود میں اور مجھ جیسے خطیب اور ڈاکٹر صاحب جیسے دانشور جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو خوبیوں کی طرف متوجہ کیا ہے، اخلاقیات کی طرف متوجہ کیا ہے، انسانیت کی طرف توجہ دلائی ہے اور نیک اور ایک بننے کی بات کی ہے۔ میں پاکستان کی سرزمین پر بحیثیت ایک پاکستانی شہری، پھر بحیثیت ایک مسلمان، پھر مسلمانوں میں ایک اہل بیت کی تعلیمات کا مروج اور مبلغ کی حیثیت سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ جی ناظرین، ہمارے علماء کرام کو ایسا رویش اپنانا چاہیے کیونکہ جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں یہ بہت نازک ہے۔ آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں کہ مسلمان آپس میں لگے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کا جو اصل دشمن ہے وہ ایک ایک کر کے ہمارے ہاتھ کاٹ رہا ہے۔ لہٰذا اس نازک حالت میں جو علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے، جو بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی مسلکی اور اس طرح فروعی مسائل میں اختلافات ہے وہ بالائے طاق رکھ کر مسلمانوں کی وحدت اور اتفاق کے لیے کوشش کرے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس قسم کاوشوں سے اچھے نتائج نکلیں گے۔